تو نبی پر افترا باندھنا، نبی کے علم کے بارے میں شبہ کرنا، یہ کافروں کا کام تھا۔ آج مسلمان کہلانے والے کریں تو بتائیے مومن ہے؟ وہ ان کی شان کو جاننا ہی تو علم ہے۔ علم کے معنی جاننا، کہیے گا کیا ہے ایک بار پھر؟ علم کے معنی جاننا۔ میں اپنے آپ کو عالم کہوں تو کیا ہو گیا معنی؟ جاننے والا۔ کیا ہوگا معنی؟ میں جاننے والا کہلانا چاہوں اور یہ کہوں کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے، تو یہ کیا جاننا ہے؟ یہ جاننا بھی کچھ جاننا ہے؟ ہاں، جاننا یہ ہوگا کہ ان کو جاننا ہی جاننا ہے۔ اگر لفظوں کو سمجھتے ہوں تو نبی کو ہی نہ سمجھے تو پھر عالم کہاں کے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کمال میں سب سے اعلیٰ ہے، تو جاننا کمال ہے یا نہیں؟ ذرا مجھے تھوڑا سا ساتھ دیں، آواز آپ ڈھیلی کر لیتے ہیں نا تو لگتا ہے آپ کو شاید پسند نہیں آ رہا، موضوع بدل دوں کیا؟ جاننا کمال ہے یا نہیں؟ اور میرے نبی میں ہر کمال اپنے کمال پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تو پھر کمال تو نہ ہوا۔ کمال، ہاں، کب کمال ہوگا؟ کہ میں یہ کہوں کہ دنیا بھر کا علم ختم ہو سکتا ہے، نبی کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ کتنا جانتے ہیں اور کس کے شاگرد ہیں؟ رب کے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ کہنے والوں ذرا دھیان دو۔ الرحمن اللہ، سکھائی جانے والی کتاب قرآن۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس میں نہیں۔ خشک ڈرائی، تر ویٹ، چھوٹی اسمال، بڑی بگ، کوئی چیز ولا اصغر ذالک ولا اکبر، چھوٹی بڑی خشک تر ہر شے کا بیان، صرف بیان نہیں، تبیان لکل شیء۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ تبیان کہتے ہیں روشن بیان کو۔ سب کچھ قرآن میں ہے اور اللہ سکھا رہا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ کمی کب رہے؟ استاد میں کمی ہو یا وہ سخت ہو، ڈر کے مارے نہیں پڑھ رہا، وہ سخت ہو۔ یہاں رحمان فرمایا بڑا مہربان۔ پڑھائی جانے والی کتاب کون سی؟ قرآن، جس میں ہر شے کا روشن۔ یا تو کہو اللہ نے پورا پڑھایا نہیں، یا یہ کہو کہ قرآن میں سب کچھ نہیں۔ یہ دونوں کہہ سکتے تو پڑھانے والا اللہ، پڑھائی جانے والی کتاب قرآن، پڑھ رہے ہیں حبیب الرحمان، کمی کدھر سے ہوگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مخلوق میں کوئی جانتا۔ اب یہاں ایک بات سمجھا دوں، سمجھداروں کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم وہ سن لیں۔ ہم جب کبھی بھی نبی کے علم کی بات کرتے ہیں مخلوق کے حوالے سے، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کے حوالے سے نہیں۔ اللہ کا علم کتنا ہے اس کا مثال دینی ایسی کہ ایک سمندر ہے، اس میں سارے سمندر آئے ہوئے ہیں، اور ایک طرف
چھوٹا سا پرندہ اس کی چونچ میں جتنا آ جائے وہ ایک قطرہ اس کے بھی ٹکڑے کر دو آگے. ہم اتنا بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کے لیے نہیں کہتے. جب بھی نبی کے علم کی بات کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں, کیا مطلب؟ مخلوق میں ان جیسا کوئی جاننے والا اللہ کے علم کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ اس کا ملا کے نہیں کرتے. مخلوق میں نبی جیسا, اونچی کہیے, اونچی کہیے, کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آیا تھا میں نے آپ کو سنایا تھا. انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اللہ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں, وہ ان سے ملنے گئے, ان کو جو علم تھا وہ تکوینی, یہ تشریعی, وہ ساری بحث میں آپ کو سنا چکا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اللہ نے جاننے والے سے زیادہ جاننے والا بنایا. میں آج آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے تھوڑا سا جاننے والا ہوں, آپ مجھے کاؤنٹ کر لیتے ہوں گے کہ اس کو بھی تھوڑا سا 2-4 لفظ آتے ہیں. میرے بارے میں آپ سوچیں گے تو میں کہوں گا میرے والد صاحب زیادہ جانتے تھے, پھر ان کے استاد, پھر ان کے استاد, پھر ان کے استاد. بات چلی جائے گی غوث پاک تک, تو جتنا غوث پاک جانتے تھے کیا ہم جانتے ہیں؟ اونچی. پھر بات جائے گی امام اعظم تک, جتنا وہ جانتے تھے کیا ہم جانتے ہیں؟ پھر بات چلی جائے گی صحابہ تک, جتنا وہ جانتے ہیں کیا کوئی ولی جانتا ہے؟ نہیں. پھر بات چلی جائے گی نبیوں تک, جتنا نبی جانتے ہیں سارے نبی ایک جیسے نہیں. اللہ نے ان کو بھی درجے دیے. فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے سب کو علم عطا کیا. تو جب ان سب کی باری تھی فرمایا علم عطا کیا, حبیب کی باری آئی اللہ نے فرمایا سب کچھ دے دیے. تو جس کو اللہ نے سب کچھ دیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو مخلوق میں ان جیسا کوئی عالم, اونچی کہیے گا. یہ رب تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن, اس میں ہر شے کا روشن بیان, اور نبی کو اللہ نے سکھایا. تو جتنا حضور جانتے ہیں کوئی اور جانتا نہیں. جبریل نہیں جانتا, جبریل نہیں جانتا. جبریل آیت لے کر آئے, حضور آگے سے فرماتے میں سمجھ گیا میرے رب نے کیا فرمایا ہے. جبریل کہہ رہا ہے حضور مجھے کچھ پتا نہیں رب نے کیا کہا ہے. تو نبی کے علم کے بارے میں آج جو شبہ کرے اور خود کو علامہ ثابت کرنا چاہے کہ نہیں جی میں بڑا عالم ہوں اور میرے علم کے مطابق نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے, تو کیا جانتا ہے؟ تو جو نبی کے علم کا انکار کرے یا نبی کے علم میں نقص نکالے, سمجھ لینا ایمان والا. اور بات آئے کہ نبی جیسا کوئی نہیں, پھر سمجھ لینا کہ بھی ایمان والا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ انکار کرتے تھے کافر ہو کے, یہ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے. اب بولو کس کی زبان بول رہے ہیں یہ؟ ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں تم لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہلا لو, جو چاہے کہلا لو, میرے نبی کی تم نالین کے ایک ذرے کو بھی پہنچ سکتے نہیں. ان کی شان بہت بلند ہے, بہت اعلیٰ ہے. اور جنہوں نے محبت سے عقیدت سے ان کی تعریف کی, کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے تعریف کے لیے, تو تعریف کرنے والے نے تعریف کر کے نبی کی تعریف نہیں کی, اپنی تعریف کرا لی ہے. کوئی یہ کہے کہ یہ شاعر کلام لکھنے والے نبی کی شان بڑھاتے ہیں یا علماء بیان کر کے, نہیں, یہ بیان کر کے خود شان والے ہو جاتے ہیں. اور جس کو شان چاہیے ہو, قرآن نے فیصلہ کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. یہ لکا کا لفظ, لکا آپ کے لیے, یہ لام تملیک کا ہے. کیا مطلب؟ اب جو چاہتا ہے کہ اس کا اچھا ذکر ہو وہ آپ کا ذکر کرے, جو آپ کا ذکر کرے گا اس کا ذکر ہونے لگ جائے گا. اور ایسا ہوا, آج تک انہی کے نام زندہ ہیں, انہی سے لوگ پیار کرتے ہیں جو نبی کا محبت سے ذکر کرتے ہیں. تو آپ نے جان لیا یہ کفار مکہ جن کو اپنی زبان پر فصاحت پر, ہاں بڑے صاف ہیں ہم,
ہم جیسا کوئی صحیح بول نہیں. حضرت بلال اذان دیتے تھے تو وہ ہنستے تھے, اور تمہارے پاس کوئی صاف زبان والا نہیں ہے. چونکہ عرب تھے نا, بڑا صاف صاف بولنا, تو وہ حضرت بلال کے ہونٹ تھے موٹے موٹے, تو ان سے جو لفظ نکلتے تھے وہ ذرا بہت زیادہ ان کی طرح نہیں نکلتے تھے, تو وہ اعتراض کرتے تھے. انہوں نے اعتراض کیا, کافروں نے کہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا حضور بدل دیجئے, مؤذن بدل دیجئے. فرمایا تمہاری نظر اس کے لفظوں پر ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں یہی پسند ہے. مقبولیت کی بات تھی. لیکن میں بتا رہا ہوں بڑا ناز کرتے تھے عرب والے, تو ان سے کہا گیا تم لفظوں پہ ہی ہو, یہ بیان ہوا ہے اس میں جو کچھ غیب کی باتیں, غیب کی خبریں جو اس میں بیان ہوئی ہیں, تو غیب کا جاننے والا, غیب کا علم رکھنے والا اللہ تعالی اپنے حبیب کو عطا فرما رہا ہے. یہ قرآن اس بندے کا کلام نہیں, اس میں غیب کی باتیں ہیں, رب کا کلام ہے. اس کو اساطیر الاولین کہنا, پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں, یہ احمق کہے گا کہ بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو آج بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, رب کے بارے میں نامناسب بات کرے, تو وہ اپنی توہین کرائے گا, خود اپنی تذلیل کروائے گا. یہی ثابت کرے گا کہ وہ خود کچھ جانتا نہیں. آگے کیا فرمایا ہے, انہو کان غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا, اونچی کہیں, پھر کہیے کیوں, اور توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ نبی کا کلمہ پڑھ لو, اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. اللہ بندوں کی دستگیری فرماتا ہے, مدد فرماتا ہے, دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ توبہ کر لو, عقل دی ہے, پہچانو. آپ کوئی غلطی ہو جائے کسی سے, آپ سمجھاتے ہو, کبھی کسی کو کوئی بات صحیح سمجھ نہیں آتی, آپ اس کو کہتے ہو دیکھو بھئی یوں ہے یوں ہے. کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لے بات کو اور نقصان میں نہ رہے, صحیح بات تک پہنچ جائے, تاکہ اچھا ہے, سینہ بھی کھل جائے گا, دماغ بھی کھل جائے گا. تو آپ کیوں سمجھاتے ہو, آپ اس کا فائدہ کر رہے ہو نا, خیر خواہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, اگر میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے, ان کی شان مان لو گے, تو میں بخش دوں گا. انکار نہ کرو, ان کی شان کو مان لو, ان کی شان کو اونچی کہیے. دیکھو بھی کہاں پھنس گیا. ان کی شان کو مان لو, ان پر ایمان لے آؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا. کیا مطلب ہم سمجھاتے ہیں, آؤ آؤ آج بھی ان کا دامن تھام لو. ان کی جان کے جو دشمن تھے, جو ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے, جب کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, غلام بنے, تو پھر آنے والوں کے امام بنے یا نہیں بنے. تو جس کو عزت چاہیے, رحمت چاہیے, بخشش چاہیے, ان کا غلام بن جائے. جب ان کا غلام بن جاتا ہے, بیڑا گرد و عالم کا تجھے مقصود آرام ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ, ان کا دامن تھام لو, بیڑا. میرے دوستوں اور بزرگوں, قرآن کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ غیر مخلوق ہے. کیا ہے, اونچی کہیں. غیر مخلوق کا کیا مطلب, کہ یہ ہم مخلوق ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں, یہ اس کا کلام ہے, اللہ کا.
اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. متکلم بولنے والا، کلام جو کچھ بولا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت مخلوق نہیں. تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ یہ بنایا ہوا نہیں، یہ غیر مخلوق ہے. کیا ہے؟ اونچی غیر مخلوق. اس مسئلے پر آپ کو واقعات سنائے ہوئے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل، مامون رشید جو عباسی دور کا بادشاہ تھا، اس کو سرکاری درباری جو ملا اس نے گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے. امام صاحب نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، کوڑے کھا لیے، سزا سہ لی. فرمایا فتویٰ نہیں بدلوں گا، قرآن غیر مخلوق ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں بنایا ہوا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مخلوق نہیں. اس حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.